السلام علیکم. پروگرام صحت بیٹھک کے ساتھ میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے. ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پین مینجمنٹ. پین مینجمنٹ کیا ہے اور اس کی ایڈوانسمنٹ کس طرح سے وجود میں آئی اور اس کے متعلق متس اور فیکٹس کیا ہیں. ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر وقاص اشرف چودھری، کنسلٹنٹ اینستھیسیولوجسٹ اینڈ انٹرونشنل پین اسپیشلسٹ، بشیر نیوروسپائن انسٹیٹیوٹ BNI. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ یاسر صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام فہم شخص کیسے سمجھ سکتا ہے کہ پین مینجمنٹ ہے کیا؟ یاسر، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. بیسکلی پین مینجمنٹ کا جو وجود ہے وہ تو شروع سے ہی تھا، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ OPD میں، ایمرجنسی میں آپ کے مور دین 90 to 95% پیشنٹس کی پرائمری کمپلین پین ہوتی ہے، اور اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے اس پہ. لیکن 2005 میں عالمی ادارہ صحت WHO نے پین کو ایز اے اسپیشلٹی ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی. ویسٹ میں باقی جگہوں پہ تو پراپرلی پین مینجمنٹ انسٹیٹیوٹس، پین مینجمنٹ اسکولس، پین مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سینٹرز کام پذیر ہیں. پاکستان میں الحمدللہ پچھلی ایک دہائی میں ہم نے یہاں پہ پین فزیشنس بھی پروڈیوس ہوئے ہیں، پین سینٹرز بھی چل رہے ہیں، پین کلینکس کا بھی معرض وجود میں آیا ہے. تو پین مینجمنٹ بیسکلی ایک بنیادی ہیومن رائٹ ہے، اور WHO کے اکارڈنگلی کہ پین مینجمنٹ از اے بیسک ہیومن رائٹ. جب تک آپ کسی شخص کی پین کو ٹھیک نہیں کرتے، آپ اس کی کوالٹی آف لائف کو امپروو نہیں کر سکتے اس میں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو نارملی مطلب جو لوگ آتے ہیں عموماً تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بہت خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا پین جو ہے وہ آج ہی ختم ہو جائے. لیکن جب نام لفظ مینجمنٹ ساتھ لگ جاتا ہے تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب اس کو شاید کم کر دیا جائے، ختم نہ کیا جائے. تو آپ ان متس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا یاسر، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے عام ناظرین کے لیے بھی، اور بیسکلی میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے بھی. بیسکلی جو درد ہے یا پین، یہ ایک انتہائی پیچیدہ، اس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں، اس میں بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں، اس میں ایموشنل رسپانس بھی ہے، اور یہ ایک انڈیویجول سبجیکٹو فیلنگز ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ایکیوٹ پین ہے، جو کسی چوٹ کے باعث، کسی حادثے کے باعث، فریکچر کے باعث ہے، وہ تو باڈی کا ایک الارمنگ سگنل ہے جو بتا رہا ہے کہ کچھ باڈی میں کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی سوزش آ رہی ہے. تو اس کو تو ٹھیک کرنا اسی فوری طور پہ وہ ضروری ہے، اور وہ 100% ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. جیسے پوسٹ آپریٹو پین ہے، ہم سرجری سے پہلے اور سرجری کے بعد انجیکشن ادویات سے 100% پین ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ تو ہوگی ایکیوٹ پین، اور وہ ایک سگنل ہے. دوسری چیز ہم اس کے بارے میں بات کریں وہ ہے کرونک یا دائمی درد. بیسکلی یا سر جو کرونک پین یا دائمی درد ہے، یہ اٹ سیلف ایک ڈیزیز ہے، اور اس کا علاج یا مینجمنٹ ویسے ہی ہے جیسے آپ عام بخار، نزلہ، زکام، کھانسی یا ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آپ اگر کوئی پیشنٹ ڈائبٹک ہے یا ہائپر ٹینسو ہے اور وہ سالہ سال سے ادویات استعمال کر رہا ہے، تو اس سے اس کی ڈائبٹیز اور آپ کا بلڈ پریشر مینیج ہو رہا ہے، وہ کیور نہیں ہو رہا. تو دیٹس ہاؤ دا پین مینجمنٹ از. بیسکلی چونکہ جو دائمی درد ہے اس کی کوئی ایکچوئل وجہ نہیں ہے، جو ایکچوئل وجہ تھی وہ ہو کے ختم ہوگی. ایکیوٹ پین انڈر ٹریٹ ہوئی، ایکیوٹ پین ٹرانزیشن میں چلے گی کرونک پین کے. تو اب وہ کرونک پین ایک ڈیزیز اٹ سیلف بن چکی ہے جو ڈپریشن کاز کروا رہی ہے. تو اس کو مینیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے اس کو مینجمنٹ کہا جاتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائمس 80 to 90% ٹریٹیبل ہے، اور سم ٹائمز اگر نرو بلاکس کی طرف جائیں تو 100% بھی ٹریٹیبل ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب نارملی اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے محض ادویات سے یا انجیکشن تھراپی سے ممکن ہے؟ یا صرف بیسکلی جتنی ہی پیچیدہ درد ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی اتنا ہی اسی طرح سے ہے. اچھا، اس میں ٹائپ آف پین
اور ٹائپ آف ٹریٹمنٹ بہت میٹر کرتے ہیں. جی جی. ایکیوٹ پین کی ادویات, کرونک پین کی ادویات, نیوروپیتھک جو اعصابی درد ہے اس کی ادویات ڈفرینٹ ہیں, ان کی اپروچز ڈفرینٹ ہیں. تو اس کے لیے ہم بایو سائیکو سوشل اپروچ کو یوز کرتے ہیں. اس کو ہم ملٹی ڈسپلنری اپروچ سے ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کے فیملی فزیشین کا رول بھی ہے, اس میں فزیوتھراپسٹ کا بہت اہم کردار ہے, اس کو ریہیبلیٹیشن کرنے میں, اس کی مرض کی بحالی کرنے میں, اور اس میں اتنا ہی کردار انٹرونشنل پین فزیشین کا بھی ہے. بیسکلی جب درد ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ مریض کی کوالٹی آف لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس کی جو سوزش ہے اور اس کی درد کی شدت کو ختم کرنے کے لیے انجیکشن تھراپی یوز کی جا سکتی ہے, جس میں نرو بلاکس ہیں, ریڈیو فریکوینسی ایبلیشنس ہیں, اس میں اب ریجنریٹیو میڈیسن میں اگر آپ چلے جائیں تو PRP تھراپیز ہیں. اس سے مرض کی جو شدت ہے یا نوعیت ہے اس پہ گرپ آ جاتی ہے, پین کنٹرول ہو جاتی ہے, اور پیشنٹ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو فزیو تھراپی یا ریہیبلیٹیشن کے ذریعے پراپرلی اس کو زندگی میں واپس لایا جا سکے. تو صرف انجیکشن تھراپی نہیں, بٹ اٹس اے ملٹی ڈسپلنری اپروچ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ ایڈوانسمنٹ ان نی پین, جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایک ایج گروپ بھی بہت نیچے آتا جا رہا ہے دن بدن, کہ جہاں ہم دیکھتے تھے کہ گھٹنوں میں طبعی بدلاؤ جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں آ رہا ہے, تو اب تو غالباً 35 یا 40 کے بعد ہی یہ پین جو ہے وہ ایڈوانس نی پین کی طرف جا رہا ہے معاملہ. ایک تو اس کی وجہ بتائیے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ ہم کیا ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہمیں دیر سے آئیں, یا اگر ہیں تو رک جائیں. سر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ایڈریس کرنا. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کی ایج کی لمیٹیشنز نیچے کی طرف آتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ خواتین میں 25-30 پلس پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور میلز میں 35-40 پلس پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اگر ان کی ہم وجوہات کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے ایجنگ پروسیس, پھر اس کے بعد اس کا ویئر اینڈ ٹیئر, اس میں اسپورٹس انجریز, اس میں آپ کا فیملی یا جینیٹک ٹرینڈ, اگر والدین کو تھی تو آگے سے اولاد کو بھی اس طرح سے ہے. سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, آپ کی ان ایکٹیویٹی, اور اسپیسیفکلی آج کے دور کی اگر آپ بات کیجیے تو جن کو ہم GMOs کہتے ہیں, جینیٹک موڈیفائڈ آرگنزم, جو ہم کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہارمون انڈیوسڈ چینجنگز ہیں وہ جلدی رونما ہو رہی ہیں. سیڈنٹری لائف سٹائل میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اسپورٹس کے میدان بھرے ہوئے ہوتے تھے ہمارے زمانوں میں, مغرب سے عشاء تک, عصر سے مغرب تک اسپورٹس کھیلا کرتے تھے, سن ایکسپوئر اچھا تھا. اب وہ چیزیں موبائلس پہ آ گئی ہیں, انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئی ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے, ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, جمز خالی پڑے ہوئے ہیں, اور اگر وہ کوئی کر بھی رہا ہے تو پراپرلی ٹریننگ کا فقدان بھی ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو ورڈز دا اوسٹیو آرتھرائٹس آف دا نی. پھر اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں, جیسے آپ کے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, پھر اس کے بعد آپ کے کوئی امیون ڈس آرڈرس ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری شدت پکڑ جاتی ہے, تو اس میں روماٹائڈ اور اوسٹیو آرتھرائٹس دونوں کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے ہارمون چینجنگس ہیں, پوسٹ مینوپازل, اس میں یہ چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر پوسٹ ایکسیڈنٹل یا پوسٹ ٹرامیٹک چینجنگز آنا شروع ہوتی ہیں. تو یہ وہ کچھ وجوہات ہیں. پھر سب سے بڑی وجہ اس میں وزن کا بڑھنا, اوور ویٹ. دیکھیں آپ کی اللہ نے گھٹنوں کے اوپر جو وزن رکھا ہے وہ ایک خاص مقدار میں ہے, اگر اس کے اوپر وہ وزن ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کو زیادہ لوڈ اٹھانا پڑتا ہے. اور چونکہ نی کی ایک بایو میکینکس ایسی ہے کہ یہ ہر مومنٹ کے ساتھ اس پہ آپ کی حرکت آ رہی ہے, اور یہ گرائنڈنگ کرتا ہے. تو گرائنڈنگ کرنے سے اس کے درمیان میں بیسکلی ایک کارٹیلیج ہوتی ہے. وہ کارٹیلیج جس کو ہم عام طور میں میخ یا مرکڑی ہڈی کہتے ہیں, وہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ گھسنے کے عمل سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا, جو اسپیسنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بون آن بون آ جانا, جوائنٹ کی ڈسٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی جو جوائنٹ ہے وہ سخت, اور اس میں درد کی شدت آنا شروع ہو جاتی ہے, اور سوزش یا انفلیمیشن آ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ایک ایسا کیسکیڈ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کی سیڈنٹری لائف سٹائل, اوبیسٹی, پھر اس کے بعد آپ کے GMOs, پھر آپ کی جو ڈسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے, یہ ایک سائیکل وشیس چلتا رہتا ہے. تو اس طرح سے اس کی جو ہے نا وہ میکینزم ڈیولپ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی اہم سوال, اور میں اپنے چاہوں گا کہ ناظرین کو بھی یہ بتانا کہ اسے آپ بغور سنیے اور اس پر عمل ضرور کیجیے. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی چیز اگر شروع کرتے ہیں تو اسے دیر پا نہیں رکھ پاتے. یعنی اگر کوئی جم بھی جا رہا ہے تو وہ 2 مہینے گیا, بعد میں 2 سال تک نہیں گیا. کسی نے اگر ڈائٹ کی کوئی ایکسرسائز شروع کی 2-3 مہینے کی, اس کے بعد نہیں کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ
اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بات ضرور بتائیں کہ کسی بھی چیز کا پرولونگ رکھنا کتنا ضروری ہے، نہ کہ اسے وقت سے پہلے ختم کر دینا. بالکل ایگزیکٹلی. یہ ایک کنسسٹنٹ پروسیس ہے, یہ ایک مستقل پروسیس ہے جس کے اوپر پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جم کے لیے بھی میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے, چونکہ ایک ریزن اوور یوز آف دا جوائنٹس بھی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ جاگنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے, وارم اپ کیے بغیر آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں, تھریڈ مل کے اوپر آپ اسپیڈ پہ بھاگ رہے ہیں انکلائن میں, آپ الیپٹیکل کر رہے ہیں بہت زیادہ, تو اس سے بھی ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ کا پراپر جو ٹرینر ہے وہ آپ کو ٹرین کرے گا کہ آپ نے ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کیسے کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کتنی دیر بعد آپ نے اس کو آرام دینا ہے, کتنا وقفہ اس کے لیے چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلس یہ ہے کہ جب بھی ہم نی کی ٹریٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے لائف اسٹائل موڈیفیکیشنس. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں آپ کی ایٹنگ ہیبٹس, ویٹ ریڈکشن, اسموکنگ سیشنس, آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل, واک, یوگا, جم, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ایبرپٹلی ویٹ کم کیا ہے تو آپ اس کو شاید آج کل جتنی ڈائٹس اویلیبل ہیں یا پروٹین اور کیٹو سے آپ وہ اچیو تو کر لیں گے لیکن آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے اس کو. تو اس سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ٹرینر سے اس ساری چیزوں کو ایک اپنا لائف اسٹائل کی ایک ہیبٹ بنا لیں. اسی لیے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے. اگر بلیو می, اگر آپ لائف اسٹائل موڈیفائی کر لیں گے اور ان چیزوں پہ مستقل طور پر عمل کریں گے تو آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود سے ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزارنے کے قابل ہو جائیں گے اس میں. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خاص طور میں چاہوں گا کہ جو آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے, جسے عام طور پر آج کل کے لوگ جین زی بھی کہتے ہیں, انہیں آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنی نیز کی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, سب سے زیادہ ضروری چیز تو اگین وہی ہے کہ ایکسرسائز. اور ایکسرسائز برائے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے, آپ نے تھکنا نہیں ہے, آپ نے اپنے جسم کو تھکانا نہیں ہے, اپنے مسلس کو ویئر اینڈ ٹیئر نہیں کرنا, اپنے کارٹیلیج کو اوور برڈن نہیں کرنا. ہمارے ایک بڑا مس کنسیپٹ ہے یا میتھ ہے کہ ہم نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ایک دن اپنے ایکسرسائز کی ہے, اب آپ کو 24 آورس چاہیے آپ کی باڈی کو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, سو دیٹ کہ آپ اس پروسیس کو کنٹینیوسلی چلا سکیں. میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے ڈیڈ لفٹ کیا, کمر پکڑی گئی, ہم نے ڈیڈ لفٹ کیا, منسکل ٹیئر آ گیا. تو دیٹ از اے رانگ وے. اور ہمارے جو ہیں وہ ٹرینرز کو بھی ٹرین ہونے کی ضرورت ہے ایکچولی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ لائٹ ایکسرسائزز اور وہ آپ کنٹینیوسلی, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پرسسٹنٹلی ہونی چاہیے, وہ کریں, جس میں ایک برسک واک کی بجائے آپ لائٹ سی واک 15 to 20 منٹس, ہیلدی آپ کی جو سی ہے وہ ڈائٹ, اور پلس کاربونیٹڈ ڈرنکس کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں واپس اسی لائف اسٹائل پہ آنا پڑے گا جس میں ہماری پہلے ملیلیم جنریشن جو ہے نا وہ تھی, تو جین زی کو تھوڑی سی وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. سن ایکسپوجر از ویری امپورٹنٹ, وائٹامن ڈی اس سے بہت اچھا بنتا ہے. تو دیر واز اے اسٹڈی میں گو تھرو کر رہا تھا کہ ہماری بہت ساری ہماری جو اب کی جین زی کی جنریشن ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے, اور انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ٹیک دا سپلیمنٹس فار دیٹ. تو اس کو دوبارہ سے وہ آپ کو اسی لائف اسٹائل کی طرف جانا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ بھی ہماری بہت فاسٹ پیسڈ لائف ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمپیوٹر یوزیج, موبائل یوزیج اور پوسچر بیڈ ہونا اور وہ بہت زیادہ ہے. پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے یا تو بھاگتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں, جس سے انجری کا خدشہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا, ڈیری پروڈکٹس کو, پنیر کو خاص طور پہ, دودھ دہی کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہرے پتوں والی سبزیاں جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں پریونشن کرنا. تو آج کل جتنا بھی دور چل رہا ہے وہ پریونٹیو میڈیسن پہ فوکس ہو رہا ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈیزیز ہو جائے اور اس کے بعد اس کا تدارک کریں, تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ ہم اس کے پریونٹیو میئرز, وزن کو کم کریں, آپ جو اسموکنگ سیشنز جو ان سے ہیں اس کو وہ اسٹارٹ کریں, اور ایک اچھی ہیلدی ہیبٹ, ارلی مارننگ واک پلس نماز, اس سے آپ کی جو ایک پراپرلی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بہت اہم سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ نی پین مینجمنٹ میں سیلف میڈیکیشن کتنے نقصان دہ؟ سر سیلف میڈیکیشن تو ویسے ہی بہت نقصان دہ, ٹھیک ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہوتی سیلف میڈیکیشن ہے. میں یو وونٹ بلیو اٹ, میرے پاس بہت سارے پیشنٹس کی کالز آتی ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب تسی جڑی دوائی دیتی سی نا اس سے بڑا فرق پڑا, اور میں نے آگے اپنے ہمسائے کو بھی دے دی ہے,
اور اس نے آ کے اپنے ہمسائے کو دے دیا اس میں. تو ہمارے تو من حیث القوم ایک جو ہے نا وہ سیلف میڈیکیشن چل رہی ہے, بٹ ان فیکٹ اٹس ویری بیڈ. اس میں ہم پین فزیشینس جب بھی کسی مریض کو ایک پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک الہامی ہوتی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. مریض ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, ہم اس کی سمٹمس کو دیکھتے ہیں, اس کو اسیس کرتے ہیں, اور یقین کریں کہ جب میں پین اٹھا کے تو پرسکرپشن لکھ رہا ہوتا ہوں تو ایک غیبی وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی کسٹمائزڈ سی انڈیویجول چیز ہے, اس میں یہ دیکھتے ہوئے کہ یار اس کا باڈی میس کیا ہے, اس کی ہیبٹس کیا ہیں, اور اس کی کیا ہے, اور اتنی انسیڈز ہیں ایک ایک کو افیکٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے. سیم ایز ود دا اینٹی بایوٹکس, کون کس کو ریئیکٹ کر جائے, کس کو ہائپر سینسٹیوٹی ہو جائے. تو خدارا سیلف میڈیکیشن جو ہے نا اٹس ناٹ گڈ, یہ اوور آل ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے, اور یو ڈونٹ نو یو آر پلئنگ ود دا کیمیکلس, ٹھیک ہے, تو وہ کیمیکل لوچا ہو سکتا ہے اس سے نا, تو اٹس ویری بیڈ ٹو ڈو. ہاں البتہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یو آلویز گو ٹو یور پرائمری کانٹیکٹ فزیشینس, جس میں فزیوتھراپسٹ ہیں, جس میں فیملی فزیشینس ہیں, جس میں آپ کے پین فزیشینس ہیں, ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ پراپرلی میڈیکیشن لکھوا سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہوں سیلف میڈیکیشن کو اس میں. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کے پاس کئی پیشنٹس اس طرح کے بھی تو آتے ہوں گے کہ جو سیلف میڈیکیشن سے نقصان کھا کر آپ کے پاس آتے ہوں. بہت سارے پیشنٹس ہیں جن سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دوائی کب سے لے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی 10-15 سال سے فلانی اینسیڈ کھا رہے ہیں اس میں, اور اس کے بعد ان کے اگر رینل فنکشن ٹیسٹ کروائے جائیں ڈیٹینش ہوتے ہیں, اسٹمک السرس ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں, اور لیور کی ہیلتھ کمپرومائز کرتی ہے. یہ پین کلرز کے نقصانات ہیں. ایون اگر آپ سمپلی پیراسیٹامول کی گولی کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے لیور بہت بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی دوائی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر اس کو دیکھے ہوئے اس کو لمبے عرصے تک کھانا ایک عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنی بیماری کی تشخیص کروائیے اور اس کا ٹارگیٹڈ پریسائز ٹریٹمنٹ کیجیے, اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنی زندگی خوشحال گزاریے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ عمومی طور پر اگر کوئی ایڈوانس نی پین کا شکار ہے اور پین مینجمنٹ چاہتا ہے تو عام طور پر کتنے وقت کے بعد اسے اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے تو اگر ہم نی اوسٹیوآرتھرائٹس کی بات کریں تو ہم اس کو ایک گریڈنگ کے تحت 4 گریڈز میں جی ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, گریڈ 1 ٹو گریڈ 4. اب ہم اس کو گریڈ 0 بھی لے لیتے ہیں. گریڈ 0 از دا نارمل نی. گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں ارلی اوسٹیوآرتھرائٹس کے آپ کو درد سٹارٹ ہوئی, آپ کے چلنے پھرنے میں دشواری آئی, آپ کو نماز پڑھنے میں, سجدے میں جانے میں, رکوع سے اٹھنے میں, اتحیات پہ بیٹھنے میں, سیڑھیاں چڑھنے میں, پاؤں کے بل بیٹھنے میں دشواری کا سامنا آنا شروع ہو گیا. یہ وہ وقت ہے جب یہ ایکیوٹ پین ہے, جب یہ ایک الارم اور ایک سگنل دے رہی ہے کہ بھائی گھٹنوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, اس کو کچھ کیا جائے. اب اگر گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں مریض پین فزیشین کے پاس یا فزیوتھراپسٹ کے پاس آ جائے اور اس کو پراپرلی جو اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہیں, جس میں ہیمس کی اسٹرینتھنگ ہے, کوارڈیسیپس کی اسٹرینتھننگ ہے, وہ گائیڈ کر دی جائے تو وہ لمبے عرصے تک اس سے ریلیف پایا جا سکتا ہے. پلس اگر انڈیکیٹڈ ہے اور فزیو کے بعد بھی اور کچھ عرصہ پین کلر کھانے کے بعد بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر ہم اس میں ایڈوانس جو ریجنریٹو میڈیسن ہے, جس کو ہم PRP یا پلیٹلیٹ رچ پلازما کہتے ہیں, یا ایگزوزوم تھراپی ہے, یا پرولو تھراپی ہے, یا جس کو ہم وسکو سپلیمنٹیشن یا ہائلورونک ایسڈ کہا جاتا ہے, وہ پریونٹیو طور پہ اور ریجنریٹو طور پہ گریڈ 1 گریڈ 2 میں انجیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے ایک اسٹڈی جو ہے وہ تقریباً کوئی 350 پیشنٹس پہ یونیورسٹی آف لاہور کے تعاون سے اور منہاج یونیورسٹی کے تعاون سے ہم لوگوں نے کنڈکٹ کی. اس کا جو رزلٹ ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں وہ بڑا اچھا آیا, اور اس کو ہم نے سروسز ہاسپٹل کا جو جرنل ہے اس میں پبلش بھی کروایا. اس میں پراپرلی اس کا میتھڈ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گریڈ 1 اور گریڈ 2 سم ہاؤ اس کو ہم پریونٹ بھی کر سکتے ہیں, لنگر آن بھی کر سکتے ہیں. یہ چونکہ ڈیجنریٹو ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے, جیسے جیسے اوور یوز ہونا ہے, جیسے جیسے یوز ہونا ہے, اس نے بڑھتا جانا ہے. تو گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں اگر ارلی پریزنٹیشن ہو جائے پیشنٹ کو, اگر ہم ویل کاؤنسل کر لیں, اس کی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہو جائے, تو یہ ہم اس کو فردر ڈیلے کر سکتے ہیں. اب گریڈ 3 اور گریڈ 4 میں, گریڈ 3 کو کچھ حد تک پریونٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ 4+ ایڈوانس میں اس میں انڈیکیشن ہے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی. لیکن ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ اگر نہ کروانا چاہتے ہوں
یا نہ کروا سکتے ہوں, یا کوئی ایسی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے ابھی سرجن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی عمر بہت کم ہے, یا آپ کو کوئی کوموربڈز ایسی ہیں کہ ابھی سرجری نہیں ہو سکتی.